علیکم، آج ہم ڈسکس کریں گے وائی موٹیویشن از امپورٹنٹ۔ موٹیویشن جو ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ تو چاہے آپ ایک ٹیچر ہیں، ایک اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ کامن انسان ہیں، تو آپ کو جو ہے زندگی کے ہر مقام پر اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے موٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسا مقام آتا ہے جب وہ بالکل ڈاؤن فیل کر رہا ہوتا ہے یا وہ اپنے گولز کو اچیو نہیں کر پا رہا ہوتا، تو اس وقت اسے جو ہے وہ موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسا انسان ہوتا ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے اور آپ جو ہے اپنے گولز کو اچیو کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کا ٹیچر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ جو ہے، آپ کو ہمت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے کہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ اپنے گولز کو جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے وہ موٹیویشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے کسی بھی انسان کی زندگی میں جو ہے وہ اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے۔ موٹیویشن جو ہے وہ ایک پاتھ ہے جو ہمیں ہمارے گولز جو ہے وہ اچیو کرنے کے قابل بناتا ہے۔ جب ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں تو ہم جو ہے وہ ایک نئی لگن کے ساتھ جو ہے وہ اپنے گولز کو اچیو کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس طرح سے موٹیویشن جو ہے وہ کسی بھی انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو یہاں پر ہم اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک کلاس روم ہے، اس میں اسٹوڈنٹس ہیں کافی سارے، تو اگر کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوں جو پڑھائی میں جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے ہوں، اس کے علاوہ جو ہے وہ ادر کلاس روم ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ حصہ لے رہے ہوں، لیکن پڑھائی میں جو ہے وہ حصہ نہیں لے رہے ہوں، جب پڑھائی پہ توجہ نہیں دے رہے ہوں، ان کا رزلٹ اچھا نہیں آ رہا ہو، تو ایک ٹیچر جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کو موٹیویٹ کرتا ہے اور وہ جو ہے وہ اپنے گولز کو اچیو کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جب ایک بچہ کا جو ہے وہ اچھے مارکس نہیں لے رہا ہوتا کسی بھی ٹیسٹ وغیرہ میں، تو ایک ٹیچر جو ہے وہ اس کو موٹیویٹ کرتا ہے، تو وہ ٹیچر موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ محنت کریں تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اس طرح سے بچے کو موٹیویٹ کرتا ہے تو بچے کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں امتحان میں اچھے مارکس لوں گا۔ تو جو وہ امتحان میں اچھے مارکس لینا ہے وہ ایک بچے کا جو ہے وہ گول ہے، اور جو گول اس نے تھرو موٹیویشن کے جو ہے وہ اچیو کرنا ہے۔ تو وداؤٹ موٹیویشن جو ہے وہ اس گول کو اچیو نہیں کر پائے گا۔ اس طرح ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے جو ہوم ورک کر کے نہیں آتا، تو ایک ٹیچر دیکھتا ہے کہ یہ بچہ ہوم ورک نہیں کر کے آ رہا ہے، تو وہ اس کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ ٹیچر کہتا ہے کہ اگر آپ کل ہوم ورک کر کے آئیں گے نا تو میں آپ کو گڈ ایکسلنٹ دوں گی۔ تو وہ جو بچہ ہے وہ گھر جا کے جو ہے اپنا ہوم ورک کرتا ہے، تو پھر وہ جب وہ کر کے لاتا ہے تو وہ ٹیچر جو ہے وہ اسے جو ہے اپریشیٹ کرتی ہے، تو اس کے اندر ایک لگن پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک دن اسے جو ہے وہ جو ہے اچھے ریمارکس ملے ہیں ٹیچر کی طرف سے، تو اس کے اندر خود بخود لگن پیدا ہو جائے گی کہ میں نے جو ہے ڈیلی جو ہے وہ ہوم ورک کر کے آنا ہے۔ تو ایک ٹیچر نے ایک پاتھ پرووائڈ کر دیا، اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کیا، اور جو اسٹوڈنٹ تھا اس نے جو ہے اپنا کام کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اس طرح سے ایک جو ٹیچر ہے وہ ڈفرینٹ ویز سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کر سکتی ہے۔ فار ایگزامپل وہ کہہ سکتی ہے کہ آپ یہ کام کر کے آئیں گے تو آپ کو ٹرافی ملے گی، یا میں آپ کو گڈ دوں گی، ایکسلنٹ دوں گی۔ اگر آج میں نے آپ کو 2 اسٹار دیے ہیں تو کل 5 اسٹار دوں گی۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ بچے کے اندر خود بخود لگن پیدا ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل کہ وہ سوچے گا کہ اگر میں یہ کام کر کے جاؤں گا تو مجھے ٹرافی ملے گی، یا ٹیچر جو ہے وہ کلاس روم میں جو ہے وہ کلیپنگ کروائے گی، تو اس سے اسٹوڈنٹس کے اندر زیادہ شوق پیدا ہوتا ہے، لگن پیدا ہوتی ہے، اور وہ اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے وہ ایک ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کر سکتی ہے۔ جب ایک ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو کہتی ہے کہ میں آپ کو ٹرافی دوں گی، یا میں آپ کو گڈ دوں گی یا ایکسلنٹ دوں گی، تو
وہ ایک طرح سے جو ہے انعام کا لالچ دے کے جو ہے وہ بچے کو موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے، اور یہ جو ہے وہ موٹیویشن اسٹوڈنٹس کے اندر لگن پیدا کر دیتی ہے کہ وہ اپنے گولز کو اچیو کریں، اور اس طرح سے وہ زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں اور اپنے گولز کو اچیو کرتے ہیں، اور پھر ڈیلی بیسس پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی پرفارمنس اچھی ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے جو ہے وہ ایک ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہم ایک ڈیلی لائف سے اگزامپل لیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس جیسا کہ گھر میں جب آپ اسکول سے جاتے ہیں تو آپ کی جو ماما ہیں، آپ کی مدر ہیں، وہ آپ سے کہتی ہیں کوئی کام وغیرہ کر دیں، تو جو ہے وہ آپ اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے، آپ وہ کام نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل ماما کہتی ہیں کہ برتن دھو دو، تو آپ جو ہے وہ نہیں دھوتی یا آپ نہیں انٹرسٹ لے رہی اس میں۔ تو جب آپ کی ماما کہتی ہے کہ آپ یہ کام کر دیں، فار ایگزامپل برتن دھو دیں، تو اس کے بعد جو ہے میں آپ کو اپنا موبائل دوں گی، آپ اس پہ گیم کھیل لینا۔ تو اب جو ہے اب اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ایک لالچ مل گیا ہے کہ میں جو ہے وہ بچے کو لالچ مل گیا ہے کہ اب مجھے اگر میں یہ کام کروں گی تو مجھے موبائل ملے گا، پھر میں اس پہ گیم کھیلوں گی۔ اب وہ جلدی سے اپنا کام جو ہے وہ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ تو موبائل دینا جو کیا تھا، ایک ایسی موٹیویشن تھی جس نے بچے کو انرجائز کر دیا کہ میں جلدی سے یہ کام کر لوں، تو میں موبائل پہ آرام سے جو ہے وہ گیم کھیلوں گی، تو وہ جلدی سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ٹاسک جو ہے وہ کمپلیٹ کرتی ہے۔ تو برتن دھونا کیا تھا، وہ اس کا جو گول تھا، لیکن وہ اس کو جو ہے وہ اچیو نہیں کر پا رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی مدر نے کہا کہ میں آپ کو موبائل دوں گی، تو اس کو ایک بات مل گیا، اس کو موٹیویٹ کیا کہ میں آپ کو موبائل دوں گی، وہ اس موبائل کے لالچ میں کہ میں اس پہ گیم کھیلوں گی، وہ اس نے اپنے گول کو اچیو کر پا لیا۔ وہ اپنے گول کو اچیو نہیں کر پا رہی تھی، تو تھرو موٹیویشن اس نے جو ہے اپنے گول کو اچیو کر لیا۔ موٹیویشن از اے کنٹینیوس پروسیس جو ہے وہ ہم جو ہے موٹیویشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی جو ہے ہم کنٹینیوسلی کرتے رہتے ہیں، تاکہ بچے ڈاؤن نہ ہوں، اپنا کام جو ہے وہ وقت پر کریں۔ تو جو ہے وہ بچوں کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور وقت پر اپنا کام کریں، اور اس کے لیے موٹیویشن جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہم نے دیکھا کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ ایز اے ٹیچر آپ کس سے جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کرتے ہیں؟ جب آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کلاس روم ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لے رہا ہو، بلکہ ادر ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہا ہو، یا امتحان میں اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہا ہو، تو آپ اسے لالچ دیں کہ اس طرح سے آپ اچھے گریڈز لیں گے تو میں آپ کو ٹرافی دوں گی۔ تو جو ٹرافی ہے وہ اس کے اندر ایک لگن پیدا کر دے گی کہ میں نے اپنے گول کو اچیو کرنا ہے، اور پھر وہ اس کے لیے محنت سٹارٹ کر دے گا اور وہ اپنے گول کو اچیو کر لے گا۔ اسی طرح زندگی کے ہر مقام پہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب وہ بالکل ڈاؤن فیل کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے گولز کو اچیو نہیں کر پا رہا ہوتا، اسے لگتا ہے کہ میں اب جو ہے یہ کام نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی، میرے اندر شاید وہ پاور نہیں ہے جس سے میں اپنے گولز کو اچیو کروں، یا میرے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا میرے اندر وہ ٹیلنٹ نہیں ہے۔ لیکن کوئی نہ کوئی ایسا انسان ضرور ہوتا ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے ہی بنا ہے، تو وہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ جب کوئی انسان آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے تو آپ کے اندر جو ہے اپنے گولز کو اچیو کرنے کی جو ہے وہ لگن پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی لگن جو ہے وہ آپ کے گولز کو آپ سے اچیو کرواتی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوتا ہے آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تھرو موٹیویشن۔ سو موٹیویشن از ویری امپورٹنٹ، چاہے کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی بھی انسان ہے، اس کی زندگی میں موٹیویشن جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہر مقام پہ اسے کامیابی کے لیے موٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اس کے علاوہ مسٹ پریس بیل آئیکن، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو آسانی سے مل جائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، میں آپ کو ہیلپ جو ہے وہ پرووائڈ کر دوں گی۔ سو آج کا لیکچر تھا موٹیویشن سے ریلیٹڈ، ہوپ سو یہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا، اور یہ آپ لوگوں کے لیے بھی جو ہے ہیلپ فل ہوگا۔ اگر آپ ایک ٹیچر ہیں، اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، یا ایک
آپ ایک کامن انسان ہیں تو آپ سب کے لیے یہ لیکچر جو ہے وہ امپورٹنٹ ثابت ہوگا، کیونکہ اس میں ہم نے بات کی ہے موٹیویشن کی۔ موٹیویشن جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے، ہمیں اپنے گولز کو اچیو کرنا ہوتا ہے، تو ان گولز کی اچیومنٹ کے لیے ہمارے لیے موٹیویشن بہت ضروری ہوتی ہے۔ موٹیویشن ایک پاتھ ہوتا ہے جو ہمیں ہمارے گولز تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے، اور اس کے تھرو جو ہے ہم اپنے گولز کو ایزیلی جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں۔ سو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی۔ اگر آپ بھی ڈاؤن فیل کر رہے ہیں یا اپنے گولز کو اچیو نہیں کر پا رہے، تو آپ بھی جو ہے وہ تھرو موٹیویشن جو ہے آپ کسی سے ڈسکس کریں کہ یہ میرا گول ہے اور میں اس کو اچیو نہیں کر پا رہی، تو ضرور آپ کو ایسی سجیشن جو ہیں وہ ملیں گی جن سے آپ جو ہے وہ انرجائز ہوں گے، آپ کے اندر ایک قوت پیدا ہوگی، ایک لگن پیدا ہوگی، اور نئے سرے سے جو ہے وہ آپ اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے جو ہے وہ محنت کرنا سٹارٹ کر دیں گے، تو جو ہے وہ آپ جو ہے سکسیزفل ہو جائیں گے۔ تو جیسا کہ میں اب ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوں، تو ظاہر سی بات ہے ایک نالج پرووائڈ کرنے کے علاوہ میرا ایک گول بھی ہے کہ میرا ایک چینل جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلے، زیادہ سبسکرائبرز ہوں، لائکس ہوں، کمنٹس ہوں۔ تو یہ موٹیویشن میرے اندر کیسے آئی؟ جب میں دوسرے یوٹیوبرز کو دیکھتی ہوں کہ وہ کس طرح سے اپنا نالج شیئر کرتے ہیں، یا وہ کس طرح سے سبسکرائبرز ان کے انکریز ہوتے ہیں، تو جب وہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ بھی میری ہی طرح کے انسان ہیں، وہ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ تو آپ سب کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے جو کام جو ہے آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی اور کر رہا ہے، تو اگر وہ انسان کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ محنت کریں تو آپ اپنے گولز کو ضرور اچیو کریں گے۔ محنت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، زندگی کے ہر مقام پہ محنت بہت ضروری ہے، آپ نے محنت کرنی ہے۔ جب آپ محنت کریں گے تو اس محنت کا پھل جو ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ تو جو ہے وہ سکسیزفل لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے کامیاب ہوتے ہیں، تو آپ کے اندر خود بخود ہی لگن پیدا ہو جائے گی کہ اگر یہ انسان جو ہے وہ سکسیزفل ہو سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ ظاہر سی بات ہے محنت زندگی کے ہر مقام پہ ضروری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ موٹیویشن بھی بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ آپ جو بہت زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو موٹیویٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا جو آپ کو رائٹ پاتھ پرووائڈ کر سکے، تو ظاہر سی بات ہے موٹیویشن کے لیے آپ کو جو ہے وہ اچھا انسان چاہیے جو آپ کو موٹیویٹ کرے، جو آپ کو ایک رائٹ پاتھ بتائے اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے۔ سو ہوپ سو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہی ہوگی، اور میں دعا کرتی ہوں کہ جو بھی آپ لوگوں کے گولز ہیں آپ لوگ ان کو ایزی اچیو کر پائیں، اور جو ہے آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی ناکامی کا سامنا جو ہے وہ نہ کرنا پڑے۔ اوکے، بیسٹ آف لک، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔